ایمان کی دولت عطا کی، ایمان کی دولت بھی دی تو موسیٰ کا امتی نہیں بنایا، عیسیٰ کا امتی نہیں بنایا، داؤد کا امتی نہیں بنایا، یوسف کا امتی نہیں بنایا، کس کا امتی بنایا؟ اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ وہ لوگ اپنی مغفرت کی فکر خود کرتے، توجہ، اور انبیاء کرام کے امتی اپنی مغفرت کی فکر خود کرتے ہیں، اور ہم وہ ہیں ہماری مغفرت کی فکر مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا احسان ہے، کتنا انعام ہے میرے اللہ کا، کتنا انعام ہے میرے اللہ کا۔ اس کے بعد ذرا غور کریں، ہمارے دو چار غلطیاں ہماری امی کو پتا ہو تو ہماری امی ہمارے بھیا کو بتاتی ہے، ہمارے ابا کو بتاتی ہے، ہماری کروڑوں غلطیاں میرے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ کسی کا عیب نہیں کھولتا۔ میرے بھائیو، بہت دیر ہوشیار نہ بنو، بکراتی نہ کرو، اگر اللہ عیبوں پہ پردے نہ ڈالے، ہم یہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہے، تم وہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہو، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتے رہتا ہے اور ہمیں عزت عطا کرتے رہتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو، اپنی اعمال کا جائزہ لو، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہمارے گناہ ہمارے بچوں کو پتا چل جائے، بچی ابا کہنا چھوڑ دے، بیوی کو پتا چل جائے، بیوی رشتہ توڑ دے، معاشرے کو پتا چل جائے، معاشرے میں کوئی ہمیں اپنے قریب نہ بٹھائے، لیکن وہ اللہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ جانتا ہے، پردے ڈالتا ہے، کسی کو پتا چلنے نہیں دیتا، کسی کو علم نہیں ہونے دیتا۔ اب بتاؤ، ایسا احسان کرنے والا اللہ، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں بھی بنایا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے دودھ پیدا کیا۔ ذرا بتاؤ، اگر اللہ ماں کے سینے میں دودھ نہ پیدا کرتا تو کیا ہمارے باپ میں طاقت تھی ہمیں کچھ کھلانے کی؟ اللہ، ہماری ماں میں طاقت تھی ہمیں کچھ کھلانے کی، ہمارے اندر طاقت تھی کچھ کھانے کی؟ وہ اللہ جس نے سب دیا، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال؟ اللہ، اس ہم سے بڑا غدار اور احسان فراموش کون ہے؟ جس نے سب کچھ دیا، اس کے لیے 10 منٹ، جو 6000 کی نوکری دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جی سیٹ جی، جی سیٹ جی، ہے نا؟ جو 6000 کی نوکری، اب وہ جس نے نوکری دی ہے نا، اس کو بھی اللہ ہی نے توفیق دی ہے تمہیں نوکری دے۔ اگر اللہ توفیق چھین لے تو کوئی تمہیں نوکری نہ دے، دے نوکری نہیں دے، نہ نوکری ملے، نہ بیوی ملے، نہ چھوکری ملے، کچھ نہ ملے، نہ غذا ملے، نہ کچھ ملے، یہ اللہ کی توفیقات ہے، اللہ نے اسباب بنائے، پھر بھی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اس اللہ کے لیے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یاد رکھنا، جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے، نماز چھوڑنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنو اپنے نبی کا فرمان، اپنے سچے نبی کا فرمان، میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں، بھائیو مرنا ہے، موت تو برحق ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ذرا غور کیجئے، 7 سمندروں کی پیاس مسلط کی گئی۔ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی موت آنا ہے۔ کب تک اپنے شوہر کی دولت پر گھمنڈ کرتی رہو گی؟ کب تک اپنے باپ کے کچھے کپڑوں پہ اتراتی رہو گی؟ کب تک اپنے زیورات پر جو ہے پھولے نہ سماتی رہو گی؟ جس دن موت آئے گی میری بہنوں، انگلی میں سے جو ہے وہ انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی، کپڑے بھی نکال لیے جائیں گے۔ کوئی لے گئے اپنے ساتھ جو ہم لے جائیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں لے جاؤ گے، صرف اعمال لے کر جاؤ گے۔ جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس پر اتنا گھمنڈ کر رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں جانے والے ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ ارے ہم نے زیورات جمع کیے، کوئی زیور لے گیا
کپڑے جمع کیے، کوئی کپڑے لے گیا، کفن، اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، بزرگوں نے فرمایا کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ اللہ کا وہ دردناک عذاب قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. بے نمازیوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، ہے ہمت، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے. ذرا سوچو 10-12 گھنٹے اگر پیاسے رہ جاؤ تو پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے. ارے جب 7 سمندروں کی پیاسیں بے نمازی پن کی وجہ سے تم پر مسلط کی جائے گی، اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا. اللہ اکبر. اس پر طرفہ یہ ہم صرف بے نمازی نہیں بلکہ اللہ اکبر نماز تو چھوڑ ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر صرف بے نمازی ہی ہوتے تو بھی بربادی کے لیے کافی تھا، تباہی کے لیے کافی تھا. لیکن صرف بے نمازی نہیں بلکہ آج تو میرا نوجوان جو ہے اللہ اللہ نشے کے اندر ایسا ڈوبا جا رہا ہے، شراب کے اندر ڈوبا جا رہا ہے، اللہ اکبر جوے میں ڈوبا جا رہا ہے. اللہ اکبر. 16 17 سال کے لڑکے، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی ایم ڈی کا نشہ کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر اسی طریقے سے دواؤں سے نشہ کر رہا ہے. اور یہ سب کچھ فلموں میں دیکھ رہے ہیں اور فلموں میں دیکھ کر، سیریلوں میں دیکھ کر ان کی نقل کر رہے ہیں. یاد رکھنا بہت بڑے مفکر نے کہا تھا ریل اور ریل کے اندر فرق ہے. ہماری زندگی ریل نہیں ہے، ہماری زندگی ریل ہے. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، فلم کے اسٹار میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ ریل میں ہیں، ہم ریل میں ہیں. وہ نقل کرتے ہیں، وہ اداکاریاں کرتے ہیں، ہم اداکاریاں نہیں کرتے. ہمارے مذہب کے اندر اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ اپنے مذہب کا تقدس ہے. فرمایا گیا ایسا کھانا مت کھاؤ جو تمہیں سست کر دے، ایسا کھانا مت کھاؤ جو تمہیں سست کر دے. تو جو کھانا سست کر دے جب وہ کھانے کی اجازت نہیں، ایسا مشروب جو سست کر دے جب وہ پینے کی اجازت نہیں، بطور تقویٰ یا بطور احتیاط اندازہ فرمائے تو جو نشہ لا دے اس کے استعمال کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی استعمال نہیں کی کیونکہ میدہ انسان کو سست کر دیتا ہے. اللہ کے رسول جب اپنی قوم کو سستی میں نہیں دیکھ سکتے تو اپنی قوم کو نشے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ نشہ مسلم معاشرے میں کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے. میں دونوں نقصان بتاتا ہوں، نشہ کا دنیاوی نقصان، نشہ کا آخرت کا نقصان، اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھنا یہ نشہ کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے. آپ تحقیق کر لو، مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے. مسلم محلوں کے اندر باضابطہ طور پر ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں کہ جاؤ مسلمانوں کے خوبصورت بچوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمانوں کے پڑھنے لکھنے والے ذہین بچوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمانوں کے مالداروں کے بچوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمانوں کے محنت کش مزدوروں کے بچوں کو ٹارگٹ کرو. کیوں یہ ہے جانتے ہو دنیا کو آپ کے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ خوف اور خطرہ ہے. وہ انہیں جانتے ہیں کہ یہ جوان اللہ اکبر بالخصوص ہندوستان میں 60% جوان ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان ہندوستان میں ہے. اور ہندوستان کے جوانوں تمہاری خوبصورتی پہ رحم آتا ہے، تمہاری خوبصورتی اور جوانی پہ ترس آتا ہے. خدا کے لیے ارے فلموں کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے والوں، کبھی آپ نے علی اکبر کی جوانی کو بھی اپنے لیے آئیڈیل بنانا، کبھی حضرت قاسم کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا، کبھی امام حسن کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا. سوچو تو صحیح یہ سازش
یہ سازش کیوں رچی جا رہی ہے جانتے ہو؟ یہ جانتے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے، جس دن تم تجارت کرو گے تمہاری ٹکر کوئی نہیں لے سکتا، دنیا تمہاری غلامی کرے گی۔ تو کہہ رہے ہیں انہیں نشے کا لت پڑھا دو، انہیں نشے کا عادی بنا دو تاکہ یہ تجارت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر کے پڑے رہیں، یہ تجارت نہ کر سکے۔ یہ جانتے ہیں جس دن تم تعلیم حاصل کرو گے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کر پایا کوئی عبد الکلام کا مقابلہ؟ بتاؤ کر پایا کوئی؟ اتنی طاقت ہندوستان کو کس نے دی؟ عبد الکلام نے دی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان بنانے سے لے کر ہندوستان بسانے تک، ہندوستان بسانے سے لے کر ہندوستان سجانے تک، ہندوستان سجانے سے لے کر آزاد کرانے تک، آزاد کرانے سے لے کر اتنی طاقت عطا کرنے تک صف اول میں کون کھڑا ہے دیکھ لو۔ اگر آپ کو بتاؤں تاج محل کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ لال قلعہ بنا کے کس نے سجایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر اتنی خوبصورت آبادیوں کا تصور کس نے دیا؟ اس ملک کے اندر گلاب نہیں تھے، گلاب لانے والے تم ہو، چمیلی لانے والے تم ہو، پھول لانے والے تم ہو، یعنی گارڈن سجانے والے تم ہو۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ تصور نہیں تھا، ورنہ تحقیق کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سجایا تو تم نے ہے، سونے کی چڑیا بھی تم نے بنایا تھا۔ تمہیں اپنی تاریخ نہیں پتا۔ انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ایک ایک بنگال کا، کلکتہ کا تاجر اتنا مالدار تھا، ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت شاہی خزانے میں، برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں تھی۔ تم اتنے مالدار تھے کب تک؟ جب تک تم نشہ نہیں کرتے تھے، کب تک؟ جب تک تم شراب نہیں پیتے تھے، کب تک؟ جب تک تم جوا نہیں کھیلتے تھے، کب تک؟ جب تک تم علماء سے دور نہیں تھے، کب تک؟ جب تک تم اولیاء سے دور نہیں تھے۔ تمہیں پتا ہے یہ قلعوں کو کس نے بنایا؟ زیادہ تر دوسروں نے بھی بنایا، انکار نہیں، زیادہ تر کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا۔ اس کے بعد انگریزوں کے خلاف 1857 میں کس نے تقریر کی اور جہاد کا فتویٰ دیا؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا تھا، جسے دنیا فتح خیر آبادی کہتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈمان کے جزیروں میں جن کو پھانسیاں دی گئی وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ رنگون کے اندر جس کی قبر بنی وہ کلمہ پڑھنے والا تھا۔ ہندوستان کو اتنی طاقت دینے والا عبد الکلام کلمہ پڑھنے والا تھا۔ آپ کہاں ہو؟ آپ کے اپنے ٹیلنٹ کو کی آپ کو اہمیت نہیں ہے، وہ دنیا جانتی ہے۔ جس دن وہ مسلمان بیدار ہوگا جوان تو اس دن وہ ہوگا۔ یہ وہ جوان ہے جن کی شان یہ ہے انہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی ہے، انہوں نے افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہے، انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اقبال جیسے مفکر کو مجبور ہو کے کہنا پڑا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ یہ مردوں کا حال ہے۔ رضیہ سلطانہ تم میں تھی، رضیہ سلطانہ تم میں تھی، بیگم حضرت محل تم میں تھی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا یوں ہی تمہیں نشے کا عادی نہیں بنا دینا چاہتی۔ دنیا تم سے، تمہارے ٹیلنٹ سے خطرے میں ہے کہ ان کو پڑھنے مت دو، یہ پڑھے نہیں، آگے نہیں بڑھے، ان کو جوئے میں، شراب کی لت میں مبتلا کر دو۔ تم نادان ہو، میری قوم کے جوانوں تم نادان ہو۔ خدا کے لیے غور تو کرو، تم نشہ کرو گے تو نشے سے کون روکے گا؟ ایک تو نشے کا نقصان یہ ہے، دنیا کا نقصان، جو نشہ کرتے ہیں انسٹالمنٹ پر، قسطوں میں وہ موت کے قریب ہوتے ہیں۔ نشے سے پھیپھڑے خراب ہوں، نشے سے بیماریاں آئیں، نشے سے انسان کینسر میں اور کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ یہ دنیا کا نقصان، اور یہ بھی حیا کے پردے میں کہہ دوں ممبر کا تقدس ہے۔ جو زیادہ نشہ کرتا ہے وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر شریف ہے تو بستر پر سستیاں لے کر رات گزارتی ہے، اور ذرا بھی بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ یہ برائیاں نشے کی وجہ سے ہے۔ نشہ کرنے والا تھت پڑا رہے گا، کمائے گا نہیں۔ جب کمائے گا نہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس کون بھرے گا؟ ماں باپ کا سہارا کون بنے گا؟ کھلائے گا کون؟ جب غربت کی چکی میں پیسو گے تو کہا گیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے
کہ جو نشہ کرتا ہے جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، سن لو حضرت جنید بغدادی کا قول، فرماتے ہیں میرے پڑوس میں میرا دوست رہتا تھا، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو میں اس کے سراہنے گیا کہ پڑوسی ہے، دوست ہے اور بڑھ لاکھوں حدیثوں کا عالم ہے. لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو میں بول رہا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، جاؤ یہاں سے، اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں روتا رہا، یا اللہ میرا دوست اتنا بڑا عالم، لاکھوں حدیثوں کا محدث جس نے یاد کر کے رکھی تھی، وہ کافر ہو کے کیسے مرا. میں دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے دکھا کہ وہ کیسے کافر ہوا، مرتے مرتے کیسے کافر ہوا، مرتے مرتے کیسے کافر ہوا. پتہ ہے جب وہ خواب میں نظر آیا تو دیکھا کہ جہنم کی عذاب کے اندر مبتلا ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا. تو کہا جنید سنو یہ راز میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور تم نے دعا کی اللہ سے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں بتاؤں. دراصل میں بہت بڑا عالم تھا، بغداد کا محدث تھا، بہت بڑا محدث تھا. مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، کسی حکیم کے پاس نہیں تھا. تو میں ایک عیسائی حکیم کے پاس گیا. اس نے کہا دیکھ تیری بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا، البتہ تو اگر سال میں ایک مرتبہ شراب کا پیالہ بطور دوا پیے گا تو تیری بیماری رک جائے گی. شفا تو نہیں ہوگا لیکن تیری بیماری رک جائے گی، تیری بیماری کنٹرول میں آ جائے گی. تو میں ہر سال ایک شراب کا پورا پیالہ بیماری سے بچنے کی نیت سے پی لیا کرتا تھا. شراب کا ایک پیالہ سال میں ایک مرتبہ میں نے بیماری سے بچنے کے لیے پیا تو مرتے وقت میرا ایمان چلا گیا. اے میری قوم کے جوانوں بتاؤ، جو بیماری کے لیے بیماری کی نیت سے شراب پیے مرتے مرتے وہ کافر ہو رہا ہے. جو رت جگہوں میں شراب پیے، جو خوشی کے موقع پہ شراب پیے، جو پکنک پہ شراب پیے، جو محلہ میں نشہ کرے، بتاؤ ان کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا. بلکہ سنو سنو، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق تمہارے میرے رسول نے فرمایا اے ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو مریں گے تو اچھے بھلے مریں گے، لیکن جب قیامت کے دن وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو ان کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کا چہرہ سور اور بندر کی طرح ہوگا. کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابن مسعود وہ محمد کو اللہ کا رسول بھی مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، پھر بھی جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی قبروں سے اٹھتے وقت ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے. وہ سور اور بندر کی شکل لے کر قیامت کے دن اٹھیں گے. تو ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے دو گناہ ہوں گے، ان کے دو گناہ ہوں گے. نمبر ایک، وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. اللہ، شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. بدل دیا نا شراب کا نام، ایم ڈی رکھ دیا، نشے کا الگ الگ نام رکھ دیا، یہ نام وہ نام وہ نام وہ نام. میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، غیب دا نبی نے، کیا وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. وہ گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے، جن میں یہ دو گناہ ہوں گے. جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو ان کی شکل بندر کی طرح ہوگی. کس نے کہا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نے کہا، جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس نے کہا، جس کی بات پر کافر بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، یہ صادق اور امین ہے. اب بتاؤ اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو شادیوں میں نہیں جاتے، اگر چہرے پہ سفید داغ نکل آئے تو منہ پہ ماسک رکھ کر کے گھومتے ہو. اللہ اکبر، چہرے پہ ہوا لگ جائے تو منہ پہ رومال رکھ کر کے گھومتے ہو. ایسا ہی ہے نا، اگر ایسے عیب ہو جائیں تو لوگوں کے سامنے نہیں جاتے. اے میری قوم کے جوانوں، ہم تمہیں کیسے بیدار کریں، ہم تمہیں کیسے سنواریں، ہم تمہارے دل میں بات کیسے اتاریں. ارے چہرے پہ پھنسی ہو جائے تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے نہیں جاتے. سور کا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ بندر کی شکل لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ سور اور بندر کی شکل لے کر رسول اللہ کو کیا منہ دکھا
खाओगे खुदा के लिए। ये नशा क्या है, इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, निकलो नशे से। कुछ जवान कहते हैं हजरत नशा इतना डिफिकल्ट है कि हम नशा छोड़ ही नहीं सकते। एक बात कहूं मेरे अजीज, जब हम माँ का दूध छोड़ सकते हैं, इतनी लजीज चीज माँ का दूध छोड़ सकते हैं, तो फिर नशा नहीं छोड़ सकते? एक बात और कहूं, देखिए एक बात आपसे कहता हूं, सच्ची सच्ची बात कहना। कुछ कह सकते हैं माँ का दूध तो बचपने में छुड़ा लिया गया। एक बंदा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई वो मिठाई वो मिठाई बहुत पसंद है। अचानक डॉक्टर ने कहा देखो हाजी साहब, आपको हो गई है शुगर, शुगर आपकी 300 350 पहुंच गई। अब अगर आप मिठाई खाओगे ना किडनी फेल हो जाओगी, मिठाई खाओगे ना हार्ट पे असर पड़ेगा, मिठाई खाओगे ना तो फालेज भी हो सकता है, इसलिए मिठाई नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मुझे बताओ, जिसको अब तक मीठा पसंद था 40 साल 35 साल 50 60 साल जिसने दबा कर मीठा खाया, 1 मिनट में मिठाई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? सच बोलना, सच बोल। डॉक्टर के कहने पे मिठाई, मेरे भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे मिठाई छोड़ देते हो, तो ईमान बचाने के लिए नबी के कहने पे नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? बोलो, अरे डॉक्टर जो कह रहा है जरूरी है कि सच भी हो? ऐसा भी तो हो सकता है, चलो भाई डॉक्टर कहे, फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, लेकिन नबी ने कह दिया कि जिसने नशा किया वो या तो सूअर की शक्ल लेके उठेगा या तो बंदर की शक्ल लेके उठेगा। एक आखिरी बात मुझे याद आई, सब लोग तवज्जो करें, मुझे एक वाकया याद आया है। नशा बहुत नुकसान करता। नशा करने वाला अपनी माँ में अपनी बीवी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। नशा करने वाला पड़ोसन में और अपनी बेटी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। छोड़ दो जो बच्चे नशा करते। और मैं तो आपको कहता हूं सिगरेट भी छोड़, सिगरेट भी छोड़, तंबाकू भी छोड़, गुटखे भी छोड़, सब छोड़। नहीं खाना है, तय कर लो नहीं खाना। मैं अभी पिछले हफ्ता बाबा ताजुद्दीन के उर्स में गया था जी, हजारों लोग। मैंने एक जुमला कहा, बोलो सब तौबा करते हो कि नहीं? पूरा मजमा हाथ उठा, स्टेज से लेके नीचे तक सबने तौबा की, और माशाल्लाह उसका इतना अच्छा रिजल्ट। और मैं जहां गया लोगों को कहा, लोगों ने मेरी बात पे अमल किया। एक बात मैं कहता हूं, फायदा किसका है? अपना फायदा। अगर आप सिगरेट पियोगे ना, आपका बच्चा एमडी इस्तेमाल करे। आप सिगरेट पियोगे, आपका बच्चा हुक्का पिए। अगर अपने बच्चों को बचाना है, आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बात कहता हूं, चलो सिगरेट जो आप पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ये अपनी दौलत को जो आग लगा करके धुएं में उड़ा रहे हो, कभी तुमने सोचा कि मुसलमानों की सैकड़ों बेटियां हैं जो सिग्नलों पर भीख मांगती है बुर्का पहन कर? अल्लाह। अगर मैं इतनी रकम सिगरेट की उठा करके किसी बेवा की गोद में डाल दूंगा तो दिन भर का उसका खर्चा ना निकल जाएगा? बहुत अच्छा पैगाम। बताइए। मैं तो लोगों को ये भी मना करता हूँ कि भाई मेरे लिए इतने महंगे फूल ना लाए, मेरी रूह बेचैन होती है इतने महंगे महंगे फूल दी। लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि ये कैसा आदमी है कि दूसरे लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर फूल डाले जाए, ये मना करता है। इन्हें कहा हम हकीकत वाले लोग हैं, हम ढकोसले वाले लोग हैं, ये फूल मेरी इज्जत में कोई इजाफा नहीं कर सकते। आपने ये इतना महंगा फूल लाए, इतना महंगा, देखिए कितना महंगा। मैं समझता हूं कि 5000 से कम का नहीं होगा। कितने का? 5000 से कम का नहीं होगा ये। और अगर और कम कर दूं तो चले 2000 का पकड़ लें। मैंने उसको 1 मिनट भी नहीं पहना, मैं पहन भी नहीं सकता, इतना 10 किलो का वजन का कितनी देर पहनूंगा? 1 मिनट में मैंने उतार दिया। आपसे पूछता हूं मुझे बताओ, 1 घंटे की तकरीर के लिए जिस सैयद को आपने बुलाया, 2000 का हार उसके गले में आधे मिनट के लिए डाल दिया, क्या तुम अपनी मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए भी इतनी सीरियस हो? अगर ये 2000 तुमने बचा लिए होते तो तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भर सकते थे 1 महीने में। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? अगर आपको मुझे फूल ही पहनाना था, एक गुलाब दे देते। इस तरह के करोड़ों फूल
میرے اندر کوئی ترقی نہیں جگا سکتے. عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ پھولوں سے عزت بڑھتی ہے نہ گالیوں سے عزت گھٹتی ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک بے شک. اس امام بخاری کا بخارا بھی مخالف تھا, سمرقند بھی مخالف تھا. بخارا جاتے تھے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے, سمرقند جاتے تھے وہ بائیکاٹ کرتے تھے. تمہیں پتا ہے جس کی ختم بخاری کے نام پر تم ہر سال جلسہ کرتے ہو, وہ بخاری سمرقند جاتے تھے تو وہاں بائیکاٹ, بخارا جاتے تھے پورا زمانہ بائیکاٹ ہو گیا. امام بخاری سمرقند اور بخارا کے درمیان اکیلے کھڑے تھے, اکیلے. اللہ. زمانہ مخالف تھا مگر اللہ راضی تھا. بے شک بے شک. توجہ کرنا, زمانہ مخالف تھا اللہ راضی تھا. اس لیے بخاری نے کہا اے اللہ نہ بخارا والے اپناتے نہ سمرقند والے اپناتے, اتنی بڑی جگہ میرے لیے تنگ ہو گئی, مجھے اٹھا لے. تو امام بخاری کا تنہائی میں انتقال ہوا, تنہائی. اللہ. تنہائی میں, لیکن اللہ راضی تھا. اللہ کو راضی کیا, پبلک کی طرف توجہ نہیں کی. تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری کو دفن کر دیا. بارش روک لی, اللہ نے روک لی. اب بارش نہیں ہوتی, استسقا پہ استسقا, استسقا پہ استسقا پڑھے, بارش نہیں ہوتی. ایک مجذوب نے کہا جب تک بخاری کے وسیلے سے اس کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرو گے باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا. اللہ. بے شک بے شک. مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والے اور فتویٰ لگانے والوں کو اللہ نے مجبور کیا بخاری کی قبر پر آنے پہ, اور سب آئے اور وہاں آ کر کے دعا کی. تب لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا. یہ پھول مقبول نہیں بناتے, یہ کپڑے مقبول نہیں بناتے, یہ امامے کے پیچ مقبول نہیں بناتے. التقوی ہاں ہونا, دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں مقبول. بے شک بے شک. ہم سب کی پرواہ کریں. تو میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو, جلسوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو, اپنے خرچے پہ ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میری بندیاں مرتد ہو رہی تھی اور تو سگریٹ اور حقے میں پیسے خرچ کر رہا تھا. میری بندیاں میرا دین حق چھوڑ کر کے غربت کی وجہ سے جا رہی تھی اور تم لوگ 5-5 ہزار کے پھول آدھے آدھے منٹ کے لیے پہن کے مذہبی عیاشیاں کر رہے تھے. اللہ. آپ کو جس کو پنانا ہے پناؤ, تم جانو وہ جانو, مجھے نہیں پنانا, میرے لیے نہیں کرنا. اور اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ 2-3 ہزار اپنے محلے کے امام کے ہاتھ میں رکھو, تو تمہارے بھی سال ثواب کے لیے میرے بھی سال ثواب. کسی غریب کی جھولی میں ڈالو, اپنے پیسوں کی قدر کرو, پیسے بچاؤ. کسی بھائی نے بھی لایا تھا, کسی نے, وہ مومن تو تھا, مسلمان تو تھا, اس کی رقم کسی غریب, کیا آپ کے کیا نام ہے گاؤں کا آپ کا؟ اسمائی چولی. کیا اچولی میں آج کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو؟ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو, کوئی ہو یار, کیا اچولی میں کوئی غربت کی وجہ سے بھوکا نہیں سویا ہوگا؟ تو کوئی اللہ کا ایک بندہ اچولی میں بھوکا سوتا ہے اور اسی اچولی کے اندر میں 5,000 کا پھول آدھے منٹ کے لیے پہنتا ہوں, تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں میرے بھائی. جب لنگر سب کھا لیتے تھے اور محبوب الہی کے سامنے آخری میں کھانا آتا تھا تو محبوب الہی کھانا دیکھتے تھے اور خادم کا چہرہ دیکھتے تھے, کہتے تھے میں کیسے کھا لوں, ہو سکتا ہے کہ جمنا کے کنارے کوئی خارش زدہ کتا بھوکا پڑا ہوگا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا محمد احمد اور نظام الدین, ایک کتا بھوکا تھا اور تو پیڑ بھر کے کھا رہا تھا, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ دین ہے. اللہ. تم نے دین نہیں سیکھا. سگریٹ پینے والوں, اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والے, نشہ کرنے والوں, اپنی جوانیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں, خدا کے لیے رحم کر لو, اپنے آپ پہ رحم کر لو. جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ واقعہ یاد ہے, نشہ کرو گے پچھتاؤ گے, اور ایسا پچھتاؤ گے کہ وہ پچھتانا کام نہیں آئے گا. کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, درد دل کے ساتھ سن لیں,
میرے وہ نوجوان جو نشے کی طرف جائے، ہمارے مذہب نے تو نشے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع، بلکہ پتا چل جائے کہ کوئی نشہ کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے نا اس کو اپنی محفل میں جگہ بھی مت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نشیڑی کو اپنی محفل میں جگہ دے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا۔ اور جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں اللہ کرے ان تک میری آواز پہنچے، موت بیچنے والے، موت کے سوداگروں، تم کبھی سوچا کسی کے ہاتھ میں ایم ڈی اور نشہ کی پڑیا تھماتے وقت کہ تم کسی کے جوان بیٹے کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو؟ اس کی جگہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تم اسی طرح اس کو موت کے گڑھے میں ڈھکیلتے؟ اور سنو اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ دوسروں کے نشے من میں بجلیاں گرانے والوں، دوسروں کے نشے من کو اجاڑنے والوں، دوسروں کے جوان بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والوں، اگر تم کسی کا گھر ویران کرو گے، کسی بوڑھی ماں کی گود اجاڑو گے، کسی کے گھر میں اندھیرا کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی کبھی اجالا نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اگر تم مسلمان ہو اور نشے کا دھندا کرتے ہو، شراب بیچتے ہو، ایم ڈی بیچتے ہو، نشے کی چیزیں بیچتے ہو، توبہ کر لو توبہ، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارے حلال کمانے والے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے، حرام کمانے والوں تم کیا لے جاؤ گے؟ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا وہ سکندر اعظم دنیا سے خالی ہاتھ گیا، تم اپنے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تم خود بیداری پیدا کرو، نشہ نہیں ہوگا، تعلیمی بیداری پیدا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹیویٹ کرو، پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، ملک کا مستقبل بننا ہے، قوم کا مستقبل بننا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا ہے، لوگوں کی ضرورت بننا ہے۔ ہمارا ہر جوان بیٹا بیٹی گریجویٹ سے کم نہ ہو، اتنے علم پہ محنت کرو، خوب محنت کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ واقعہ جلدی سے پڑھ کے بات پوری کروں، کافی دیر ہو گئی، میں بھی مختصری گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن جذباتی ہو گیا۔ آخری واقعہ سن لے، نشے کا نقصان۔ اس واقعے کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں، اور اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے ہیں، مالک ابن دینار، کہ میں حج کو گیا، جب حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ 5 لاکھ لوگ حج کو آئے، میں خود بھی حج کو آیا، مولا کس کا حج تو نے قبول کیا وہ بھی مجھے بتا دے، جس کا رد کیا وہ بھی مجھے بتا دے۔ میں یہ دعا کر کے مینا میں آ کر کے آنکھ بند کی اور سویا ہوا تھا، ایسے میں میں نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے مالک، ہم نے محمد ابن ہارون نام کا ایک بلخی حاجی ہے، بلخ کا حاجی ہے، اس بلخی حاجی کا حج رد کر دیا ہے، اور تم اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ اور جا کر اس جوان کو بتاؤ، اس شخص کو بتاؤ کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا، تم اس کو جا کر بتاؤ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ اب جوانوں دھیان سے سننا، مالک بن دینار اٹھے اور اٹھنے کے بعد مینا کے اندر جو خیمے الگ الگ لگے ہوئے تھے تو ان لوگوں سے پوچھنے لگے، بلخ کے جو حاجی تھے، اے بلخی حاجیوں، تم میں محمد ابن ہارون کون ہے؟ تو اس وقت بلخ کے حاجیوں نے کہا، آپ کون ہیں اور آپ محمد ابن ہارون کو کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں مالک الدینار ہوں، میں بغداد سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے۔ اچھا، اتنے بڑے ولی مالک الدینار، اور آپ ابن ہارون کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ابن ہارون کیا ہے؟ کہا کیا ابن ہارون کیا ہے؟ کہا ہمارے پورے بلخ میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور پارسا انسان کو ابن ہارون کہتے ہیں۔ اچھا، اب دل میں سوچنے لگے، یا اللہ، تو کہتا ہے رد کر دیا، تو کہتا ہے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اور یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑا متقی پورے بلخ میں کوئی نہیں۔ اس سے یاد رکھنا مسلمانوں،
पब्लिक के तारीफ करने पे फूलना मत, पता नहीं अल्लाह के निगाह में हमारा क्या मर्तबा है। दुनिया तो रहमतुल्लाह अलैह कहेगी, अगर अल्लाह लानतुल्लाह कह दे तो क्या होगा? अल्लाह गौर तो करे ना, फिर अल्लाह अल्लाह है ना, उसकी नजर में अच्छे बनो। हम दुनिया की नजर में अच्छे बन रहे हैं। अल्लाह के बंदो गौर करो, इब्ने हारून की कितनी तारीफ कर रहे थे बल्ख वाले, बड़ा नेक बड़ा नेक बड़ा नेक, और अल्लाह कह रहा है ख्वाब में मालिक को मैंने हजरत कर, जाके बता। तो मालिक को दीनार होशियार अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा ये मिलेगा कहाँ? बोले ये ऐसे खेमों में नहीं रुकता, हर साल हज को आता है, हर साल हज को आता है, ऐसे खेमों में नहीं रुकता। अच्छा फिर कहाँ रुकता है? वो खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में रुकता है, और वो रोजे से रहता है, साल भर रोजा रखता है, रोजे रोजा नफिल रोजा, पैदल हज करता है। अच्छा अब हजरत मालिकुद दीनार सोच रहे अल्लाह का हुक्म कुछ है, पब्लिक कुछ कह रही है, चलो चलते हैं। जब उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो क्या देखा, एक बंदा है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और दूसरे हाथ से उसने अपने पैर को बांध कर जंजीर हाथ में ली है और आसमान की तरफ आंख उठा कर कहता है अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ बख्श दे। रो रहा है, रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इब्ने हारून जैसे ही मालिकुद दीनार के कदमों की आहट को सुनता है, फौरी तौर पर आंसू पोंछता है और आंसू पोंछ करके कहता है ए बुजुर्ग कौन है आप? आपने सलाम किया, वालेकुम, कौन है आप? मैं मालिकुद दीनार हूँ। अच्छा कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? अल्लाह अल्लाह कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? हजरत मालिक ने सोचा अरे ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है। ख्वाब देख के? जी ख्वाब देखा है, यही ख्वाब देखा है ना कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, जाके उसको बता दो, यही देख कर आए? हाँ यही देखा। तो ये तो ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। ए अल्लाह वाले तू मेरे ख्वाब को और ख्वाब का मजमून भी जानता है, अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया, कैसे रद्द कर दिया? कहा मैं अल्लाह वाला नहीं, मैं पापी हूँ। ये करामत के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, ये बरसों का तजुर्बा इसलिए बता रहा हूँ। 25 साल से हर साल हज को आ रहा हूँ। कितने साल से? 25 साल से हर साल हज को आ रहा हूँ, और हर साल कोई ना कोई वली को ख्वाब दिखता है और अल्लाह का हुक्म होता है कि जाओ और इब्ने हारून को कह दो कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। 25 साल से सुकून नहीं है मुझे, सोता हूं तो नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, कहीं चैन है ना कहीं सुकून है, बस बेचैन हूं, बेकरार हूं। इबादत करता हूं तो इबादत भी कबूल नहीं, जिक्र करता हूं तो जिक्र भी कबूल नहीं, हज करता हूं तो हज भी कबूल नहीं। क्या करूं मालिक? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा इब्ने हारून मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है, बड़ा करीम है। तूने कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा कि अल्लाह तुझसे नाराज है, बता तूने किया क्या है? उसने कहा ये खास बात है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ए मालिकुद दीनार मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह मुझसे नाराज क्यों हुआ। तब वो अपना इब्ने हारून अपना वाकया बताता है। इब्ने हारून कहता है मालिकुद दीनार मैं बहुत मालदार बाप का बेटा था, अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी, बहुत माल दिया था, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, गलत दोस्त मुझे नशे की तरफ ले गए। मेरी कौम के जवानों सोहबत ही सड़वारती है, सोहबत ही बिगाड़ती है, गलत दोस्तों के साथ मत रहो। जो गुनाह की तरफ ले जाए वो मुनाफिक है, वो दोस्त नहीं है। जो बुराई की तरफ ले जाए वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। जो जिना के अड्डों की तरफ ले जाए, जो शराब के अड्डों की तरफ ले जाए, जो जुआ के अड्डों की तरफ ले जाए, जो लड़कों की नाजायज दोस्ती की तरफ ले जाए, जो हराम कामों की तरफ ले जाए, वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, वो गद्दार है। सच्चे दोस्त की पहचान है अगर तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। सच्चा दोस्त तुझे अल्लाह की तरफ ले जाता है, सच्चा दोस्त तुझे गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। सच्चे दोस्त की पहचान यही है। बहरहाल वो मालिकुद दीनार से कहता है ऐ मालिक इब्ने दीनार गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, माल बहुत था, नशे का आदी बना दिया, नशा करता रहा। माँ को खबर नहीं थी, माँ को इत्तला नहीं थी कि मैं नशेड़ी हो गया हूँ, मैं नशा करने लगा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि शाबान की आखिरी तारीख थी, दोस्तों ने मशवरा किया कल से रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, एक काम करते हैं
کل سے تو موقع نہیں ملے گا نشہ کرنے کا، آج ذرا جی بھر کے نشہ کر لیتے ہیں۔ اتنا نشہ کر لیا، اتنا نشہ کر لیا کہ شام ہو گئی، نشہ نہیں اترا تو مجبوراً شام کے وقت میں ڈولتا ڈولتا اپنے گھر آیا۔ میرے جوانوں، اللہ وہ تمہیں دن نہ دکھائے جو ابن ہارون کو دکھایا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار، میں نشے میں تھا، ڈولتے ڈولتے آیا، رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی تھی، لوگوں تیز تیز قدم سے نماز تراویح کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور میں ڈولتے ہوئے نشے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر آیا۔ میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا۔ میری ماں کو پتا نہیں تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا۔ جیسے ہی نشے کی حالت میں دیکھا، میری ماں کو غصہ آیا۔ میری ماں نے زوردار تماچا میرے چہرے پہ مارا، کیونکہ میں ماں کا بہت ادب کرتا تھا، ماں کا بہت فرما بردار تھا، میں اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ میری ماں کو بڑا گھمنڈ تھا مجھ پہ، بڑا اعتماد تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں تو نشے میں تھا۔ نشے کی حالت میں جب میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، شیطان نے مجھ پہ کام کیا، میں غصے میں آیا اور نشے کی حالت میں میں نے اپنی ماں کو پلٹ کر تماچا مارا۔ میں نے اپنی ماں کو ایک نہیں بلکہ کئی تماچے مارے، اور مارتا رہا یہاں تک کہ اپنی ماں کو مارتے مارتے بوڑھی ماں کو اٹھا کر میں نے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ اللہ جلتے ہوئے تنور میں نے اپنی ماں کو پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ جب صبح کو میرا نشہ اترا، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ میری بیوی نے بہت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا او فرما بردار نیک بیوی، تو مجھے تلخی پہ جواب کیوں دیتی؟ تو کہا میں تو تیرے نشہ اترنے کے انتظار میں تھی۔ ارے جب تو اپنی ماں کا نہیں ہوا، میرا کیا ہوگا؟ میں تیرا گھر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ میں نے پوچھا ماں کو کیا ہوا، ماں کو کیا ہوا؟ کہا دیکھ ماں کو کیا ہوا۔ تو ابن ہارون کہتا ہے مالک الدینار، میں نے دیکھا میری ماں مردہ جلی ہوئی روٹی کی طرح کوئلہ بن کے پڑی تھی۔ میں نے پوچھا ماں کو یہ کس نے کیا؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی، مگر پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ماں کا قاتل تھا میں۔ مجھے احساس ہوا کہ نشے نے صرف مجھ سے نشہ نہیں کروایا، نشے نے مجھے ماں کا قاتل تک کر، میں نے اپنی ماں کو قتل تک کر دیا۔ اے نشہ کرنے والے میری قوم کے جوانوں، ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کے قاتل بن جاؤ، تم بھی اپنی ماں کے قاتل بن جاؤ۔ ارے اس نے تو چولہے کی آگ میں ماں کو پھینک کر کے جلا دیا، تم تو اپنے ماں باپ کو دکھوں کی آگ میں جلا رہے ہو، ٹینشن کی آگ میں جلا رہے ہو، بے چینی کی آگ میں جلا رہے ہو۔ جا کے پوچھو اپنی ان ماں سے جو تمہیں نشے کی حالت میں دیکھ کر کتنا بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، تڑپتی ہے، راتوں کو سو نہیں پاتی، سسکیاں لے کر کے کروٹیں بدل بدل کر اللہ سے دعا کرتی، اللہ میرے بچے کو سنوار دے، میرے بچے کو سنوار دے۔ وہ باپ کے دل سے پوچھو، اللہ اکبر، جس نے تمہیں اتنی امیدوں سے پالا تھا کہ تم جوان ہو جاؤ گے، باپ کا سہارا بنو گے، لیکن نشے کی وجہ سے تم نے اپنے باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا، بڑھاپے میں مزدوری کرنے پہ مجبور کیا۔ اللہ کو جواب کیا دو گے؟ دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ سنو سنو، مالک الدینار کہتے ہیں جب اس نے بتایا کہ میری ماں کو میں نے مردہ پایا تو میں نے کڑھاڑی لی اور اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیا کہ جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا، ہاتھ کاٹ دیا، اپنا محل بیچ دیا، سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، اللہ کی راہ میں سب ختم کر دیا۔ اب ایک مٹھی چنا، اسی سے سحری کرتا ہوں، اسی سے افطار کرتا ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ کوئی گھر نہیں ہے، ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں، نہ نماز قبول ہو رہی ہے، نہ روزہ قبول ہو رہا ہے، نہ حج قبول ہو رہا ہے۔ تو حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ظالم بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ کبھی تجھے معاف نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت مالک الدینار پلٹ گئے۔ مالک الدینار کہتے جب میں پلٹ رہا تھا تو پلٹتے ہوئے میں نے آواز سنی، اے غموں کو کھولنے والے مجھے معاف کر دے میرے اللہ،
جب میں آیا خیمے میں لیٹ گیا تو خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے مالک تو نے اس کو بد دعا کیوں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا. آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں وہ اور اس کی ماں دونوں کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا تو نشہ کرتا تھا، ماں کا قاتل تھا، تو جہنم میں جا. ہزاروں سال تک اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، لیکن ایک دن اس کی ماں جو جنت میں چلی گئی تھی وہ اللہ سے پوچھے گی فرشتوں سے مولا میرا ابن ہارون تیری جنت میں نظر نہیں آتا. تو فرشتے جواب دیں گے اس نے تجھے قتل کیا، وہ نشہ کرتا تھا اس لیے وہ جہنم میں جل رہا ہے ہزاروں سال سے. تو ماں کی ممتا جنت میں بھی مچل جائے گی اور ماں کہے گی اے اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ تو اللہ فرمائے گا اگر تو معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا. تو اس کی ماں کہے گی مولا تو گواہ رہنا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا. تو وہ معاف کر دے گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا. یہ اس کی داستان بتائی، لیکن دیکھو اس نے اپنے آپ کو کیسے برباد کیا. میری قوم کے جوانوں بہت کام کرنا ہے، زندگی جینا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنا ہے، عزت کے ساتھ جینا ہے. مالدار بنو، مضبوط بنو، اچھے کاروباری بنو، خوب کماؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے موبائل استعمال کرو، اچھی سواریوں میں گھومو، اچھے مکانات بناؤ، تاکہ کوئی بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمیں حقیر نہ سمجھے. تم ایسے بن کے نکلو کہ کوئی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. لیکن موبائل چرا کے مالدار نہیں بننا، شراب بیچ کے مالدار نہیں بننا، نشہ بیچ کے مالدار نہیں بننا. مالدار بننا ہے محنت کر کے بنو، حلال کے ذریعے سے بنو. کیوں؟ کیونکہ حرام زیادہ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، حلال کم آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. سور سال بھر میں 12-15 پیدا ہوتے ہیں لیکن سوروں کا کہیں ریوڑ نہیں ہوتا. ہر دروازے پہ سور بندھا ہوا نظر نہیں آتا. بکریاں 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے لیکن جنگل بھر بھر کے ریوڑ بھی نظر آتے ہیں اور ہر دروازے پہ بکریاں کھڑی بھی نظر آتی ہے. اللہ بتا رہا ہے بکری حلال ہے ہم نے برکت رکھی ہے، سور حرام ہے ہم نے برکت نہیں رکھی. حلال کاروبار کرو، محنت کرو، ترقی کرو اور صرف کما کر اپنے اوپر خرچ مت کرو بلکہ کما کر جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان کا بھی مدد کرو، ان کی بھی امداد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے. آئیے کچھ کیجئے ایک عزم کے ساتھ. آئیے جلسہ ایک رسمی جلسہ نہ ہو، آج کچھ کر کے اٹھیے، کچھ عزم کر کے اٹھیے کہ ہمیں نشہ چھوڑنا ہے. پہلی بات آئیے میرے ساتھ پنجتن کے نام پہ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے. اللہ کے لیے وعدہ، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، پبلک کو دکھانے کے لیے. کون کون وعدہ کرتا ہے آج سے 5 وقت نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ پنجتن کے عشاق نعرے والے کتنے ہیں اور سجدے والے کتنے ہیں. اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو صحیح. ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے. ہاں اگر کوئی وعدہ نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس پہ نماز فرض ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو کتنے ہوتے ہیں. اٹھا کے رکھیں، پورا مجمع ہی ہو رہا ہے بھائی. ہاں سبحان اللہ. اچھا اٹھا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں بھائی. جس عباس نے اپنے بازو کٹا دیے دین کے، اس عباس کے ماننے والے کہ ہاتھ اٹھا کے دیر تک نہیں رکھ سکتے. ذرا اٹھا کے رکھیں تو دیکھیں، اللہ کو گواہ بنائے، فرشتوں کو گواہ بنائے. سبحان اللہ. بولو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. یا اللہ یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. مولا سب کو نمازی بنا دے. اور اب نشے کے بائیکاٹ میں کتنے لوگ محنت کریں گے؟ سبحان اللہ. اٹھا کے رکھیں ذرا کتنے لوگ نشے کے خلاف محنت کریں گے؟ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں اگر ملک کو، ہندوستان کو سپر پاور بنانا ہے تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس میں محنت کریں، ہندوستان کو نشہ مکت کر دیں. اگر بھارت کو نشہ مکت کر دو گے، اللہ نے بھارت کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ چند سالوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے. تو مگر یہی ہے، بلکہ نشہ کھانے بند ہو جائیں گے تو دوا کھانے بھی بند ہو جائیں گے، نشے کے اڈے بند ہو جائیں گے تو جیلیں بھی